کہ آج ہم جو بیعت کے الفاظ دہرائیں گے، اس لیے کہ ایک عرصے سے آپ کا تقاضا ہے کہ بیعت کے الفاظ دہرا دیں تاکہ ہم جو بیعت کر لیں۔ تو دنیا بھر سے تقاضا آتا ہے، لیکن پروگرام کے اندر سیگمنٹس کے اندر کوئی ایسا موقع آتا نہیں کہ ہم جو ہے وہ بیعت کے الفاظ دہرائیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم بیعت کے الفاظ دہرائیں، تو جو بھی دنیا بھر میں لوگ ہیں جو بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ان الفاظوں کو میرے ساتھ دہراتے رہیں گے تو میرے حلقہ بیعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو لائیو موجود ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد جب ریکارڈنگ پروگرام جو یوٹیوب پہ چلتا رہے گا تو ریکارڈنگ پروگرام سے بھی جو الفاظ کو دہرائیں گے وہ بھی میرے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، میرے چاروں سلسلے ہیں جو مشہور 4 سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ چاروں سلسلے الحمدللہ میرے پاس ہیں، اور مجھے چاروں سلسلوں کے اندر جو ہے بیعت و ارشاد کی اجازت اپنے مشائخ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ترکی کے ایک شیخ عبدالعزیز، انہوں نے جو ہے مجھے باقی اور 37 سلسلوں میں بھی اجازت دی۔ تو یہ ٹوٹل 40 سلسلے ہیں کہ جن 40 سلسلوں کے اندر جو ہے مجھے جو ہے بیعت و ارشاد کی اجازت ملی ہے، اور وہ تفصیلی جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے ماشاءاللہ وہ سلسلے ہیں جو آپ نے کبھی نام بھی نہ سنے ہوں گے، ان تمام روحانیت کی جیسے سلسلے صوفیت کے تو شیخ عبدالعزیز جو ہے وہ حافظہ اللہ نے مجھے ان سلسلوں میں بھی اجازت دی، باقاعدہ لکھ کے دی۔ وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت آپ کو تفصیل سے ہم بتلائیں گے کون کون سے مزید جو ہے وہ سلسلے ہیں اور اس کے کیا کیا شجرے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ نعمت مجھے عطا فرما رکھی ہے کہ وہ تمام سلسلے جتنے بھی صوفیت کے دنیا میں ہو سکتے ہیں یہ تھے، وہ سب میں مجھے الحمدللہ اجازت ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ان سلسلوں نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میں تو ایک ایسا طالب علم اور نالائق طالب علم کلاس کا طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ لائق بنا دے۔ اللہ جو ہے نالائق کی نہ کہتے کہ کاٹ دے تو لائق بن جائے، تو اللہ لائق بنا دے اور ان جو ہے نسبتوں کا جو ہے وہ لحاظ اور نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے میں بیعت کے الفاظ دہراؤں گا، تو خطبے کے بعد جو الفاظ کہوں گا تو آپ حضرات جو ہے جو بھی ناظرین بیعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو الفاظ دہراتے رہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم نے بیعت کی سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے منیر احمد اخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہ کبیرہ سے ہم عہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں نماز پابندی سے ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر حج فرض ہوا تو حج ادا کریں گے، شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، ناحق کسی کو نہیں ستائیں گے، چوری نہیں کریں گے،
ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ دعا کر لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ جو بھی احباب بھی ہے بیعت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بیعت کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ان کو بیعت کے انوارات نصیب فرما، یا اللہ حضرات و مستورات میں جو بھی بیعت ہوئے ہیں، یا اللہ میری ذریعے سے میرے یہ مشائخ کا پورا فیض ان کو عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت ان کو نصیب فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص ان کو عطا فرما، یا اللہ ان کے ظاہر باطن کو پاک فرما، یا اللہ ظاہر باطن کو پاک فرما، یا اللہ دلوں کو پاک فرما، نگاہوں کو پاک فرما، ظاہر کو پاک فرما، باطن کو پاک فرما، یا اللہ اپنی پاک محبت ان کو نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمارے مشائخ سلسلہ کا پورا فیض یا اللہ ہم کو نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص نظر کرم عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ تجھ سے محبت کرنے والوں کی ہمیں محبت عطا فرما، یا اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب لے جانے والے ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو ماشاءاللہ ناظرین حاضرین اور حضرات و مستورات جو بیعت ہو چکے ہیں، تو قابل مبارکباد بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں چلنے کے لیے آپ کو سالک بنایا، کیونکہ بیعت کرنے والا سالک ہوتا ہے، اور سالک کا مطلب ہے کہ یہ مرید ہے۔ مرید کا مطلب ہے کہ اللہ کو پانے کا ارادہ کیا اس نے، اور اللہ کو پانے کے لیے اس طرح چل پڑا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بندہ مرید بن کے اللہ کو پانے کے لیے ادھر سفر کرتا ہے، تو اللہ اس کو پانے کے لیے جب اس کی طرف دوڑتا ہے تو کیا یہ بندہ مراد بن جاتا ہے۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اگر وہ ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہوں تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ اور پھر یہ شان حاصل ہو جاتی ہے کہ فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قرب خاص اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو حقیقت یہی ہے کہ یہ آپ مرید بنے ہیں، اور مرید بن کے اللہ کو پانے کا ارادہ جب آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی اخلاص اور نیک نیتی کی وجہ سے اللہ آپ کو پانے کی طرف نگاہ کرے گا، تو آپ مرید سے مراد بن جائیں گے۔ اور یہ مرادیت کا مقام جو ہے یہ عالی مقام ہے جو سچی نیتوں پہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو عطا فرمائے، اور یہ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔